اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 170واں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کی خبر، یعنی کہ مکہ المکرمہ سے جنگ احد کی غرض سے جو مشرکین مکہ نے اپنا قافلہ، اپنا لشکر ابوا کی جانب لے کر گئے ہوئے تھے، اور ابوا میں وہ قیام پذیر ہو چکے تھے مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد خبر ملنے کے بعد آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا اس کے متعلق کہ اب کی جو جنگ ہونے جا رہی ہے اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اپنی رائے بھی رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کا تعاقب کریں۔ لیکن کچھ صحابہ نے، بڑے صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے میدان میں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھلے میدان میں دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کی رائے پر اتفاق کر کے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مشرکین مکہ سے جنگ کریں گے جو وہاں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے ایمانی لشکر جنگ کے میدان کی طرف۔ مشہور روایت کے مطابق 6 شوال المکرم 3 ہجری جمعہ کے دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی، جان و مال قربان اور دین کی حفاظت کے لیے تفصیل سے بیان فرمایا، جس سے ایمان والوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ پھر عصر کے بعد جمع ہونے کا حکم فرما دیا، جمعہ کے روز ہی، خطبے کے دن ہی، خطبے کے بعد سب صحابہ کو جمع ہونے کا، عصر کے بعد جمع ہونے کا حکم بھی فرمایا۔ نماز عصر تک سارے صحابہ کرام تیاری کر کے ہتھیار باندھ کر تشریف لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، پھر امامہ مبارک باندھ کر، 2 زریں پہن کر، تلوار لٹکا کر تشریف لے آئے۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خواہش کے مطابق فرمایا، پر ہی کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر۔ اس لیے انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ہی عمل کرنا چاہیے تھا کہ مدینہ سے رجستیوں سے تعاقب کروں، اپنی خواہش پر نہیں۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ شرمندہ ہو گئے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ جسم پر ہتھیار لگانے کے بعد اس سے پہلے ہتھیار اتار دے کہ جب تک نہ اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کا فیصلہ فرما دے۔ اس طرح یہ 1000 آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ 1000، جن میں سے 100 آدمیوں کے پاس زریں تھی، زریں جو تلوار سے بچنے کے لیے کرتا استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں، اور 50 گھوڑے تھے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ گھوڑے کچھ بھی نہیں تھے۔ مدینہ پاک سے کچھ دور شیخان نام کی جگہ پر جماعت کو روک دیا گیا، لشکر کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہری نظر ڈال کر لشکر کا معائنہ فرمایا، جو جتنے بھی کم عمر نابالغ بچے اس میں تھے ان کو واپس کر دیا، وہ وہاں سے واپس کر دیے گئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے 17 لوگ واپس کر دیے گئے جن کی عمریں 14 سال یا 14 سال سے کم بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے حضرت رافعہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی بچے تھے، نابالغ بچے تھے، چھوٹی عمر کے باوجود شریک ہونے کی اجازت مل گئی 2 صحابہ کو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی تیر اندازی میں وہ بڑے ماہر ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بچپن سے ہی کوئی وصف عطا ہوتا ہے، انہیں تیر اندازی کا، نشانے کا بڑا وصف حاصل تھا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہونے کے باوجود زبردست تیر انداز تھے، اور جب ان کو اجازت مل گئی تو دوسرے صحابی جو تھے چھوٹے کم عمر کے، حضرت سمرہ، رونے لگ گئے کہ میں تو ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے کیوں نہیں لیا، اور میں
ان کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کشتی میں پچھاڑ بھی سکتا ہوں، یہ دعویٰ کیا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو چھوٹی کم عمر کے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کروائی، دونوں بچوں کی کشتی کروائی، تو واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضرت رافع پر بھاری پڑ گئے اور ان کو پچھاڑ دیا کشتی میں، لہٰذا انہیں بھی اس جنگ میں اجازت مل گئی جو کم عمر کے 2 بچے تھے۔ یہیں شام ہو گئی، اس لیے مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پڑھی گئی اور یہیں پر رات گزار دی گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں 50 صحابہ کرام آپ کے اس لشکر کے محافظ تھے، جو ارد گرد نگرانی کرتے تھے، کہ جن کی نگرانی میں پھر آپ نماز پڑھتے تھے اور وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھا آج کا سبق، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منافقوں کی خطرناک جال بازی اور غداری۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔